آج کے جو چیف گیسٹ ہیں وہ جناب میاں منیر صاحب ہیں. ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اور ایک تو یہ بات، دوسری یہ کہ قریشی صاحب، کھوکھر صاحب اور میاں منیر صاحب اور جناب اپنے یہاں کے پریزیڈنٹ صاحب مار ساجد صاحب، انہوں نے خاصی سیر حاصل گفتگو کی ہے. اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے جو اینڈ پہ آتا ہے، آخر پہ آنے والے بندے کے پاس کوئی بچتا ہی نہیں کچھ کہنے کو سارا کچھ تو کہہ چکے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ماشاءاللہ جو جوش خطابت ہے میاں صاحب کا، یہ خیر سے ان کا اتنا کمال نہیں، پوری فیملی کا ہی یہ حساب ہے. تو بدرجہ اتم موجود ہے ماشاءاللہ اس طرح کے جو سٹریکس ہیں. تو باقی مختصر پیرائے میں جی ایس ٹی وی کے حوالے سے چونکہ سب دوستوں نے خاصی گفتگو کی ہے، ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ، اس کا بیڑا اٹھایا تھا ہماری محترمہ مقدس مجید صاحبہ نے. اور جو سب سے اس بات میں، اس پورے سفر میں خوبصورتی ہے کہ شی بلانگس ٹو اوکاڑا، کہ اوکاڑا اور اوکاڑا کی مٹی کے حوالے سے یہاں پہ گفتگو ہوتی رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. وہ لوگ جو چلے جاتے ہیں اور پلٹ کے اپنے شہر کا، اپنی مٹی کا خیال رکھتے ہیں، تو بقول اسلم کولسری کے شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. تو آپ کی دھرتی آپ کی ماں ہوتی ہے انفیکٹ، جس نے آپ کی گرومنگ کرنی ہوتی ہے، جس نے آپ کو اس ایک مسند پہ پہنچایا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انتہائی بدقسمت وہ لوگ ہوتے ہیں، عاقبت ناندیش ہوتے ہیں، جو کہ اپنی مٹی کو بھول جاتے ہیں اور جا کے دیار غیر میں بیٹھ کے. لیکن ہماری میڈم مقدس صاحبہ نے ہرگز ایسا نہیں کیا. انہوں نے جناب اس کو انتہائی عمدہ طریقے سے ایک چلایا، اپنے پروں تلے لے کے. اور ہمارے جیسے بزرگ بھی ہیں اس میں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں جناب ہم تو ان کے پروں تلے ہی ہیں. لیکن بڑی جانفشانی سے، بڑی محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جوش اور ایک جذبے کے ساتھ انہوں نے اس پورے سفر کا آغاز کیا. اور اور ایک چیز اور یہاں پہ مطلب میں بھول نہ جاؤں کہ آج کے چونکہ کپتان ہیں ہمارے شہزاد صاحب، تو شہزاد صاحب کی ماشاءاللہ خاصی حمد و ثنا ہوئی ہے یہاں پہ. تو اس حوالے سے شہزاد صاحب کے لیے کوئی ایک دو فکرے یوں ہیں کہ واقعی کہ میں جب خود سے آیا تو میں نے دیکھا شہزاد صاحب کو ہی میں نے سب سے پہلے اس میں بہت زیادہ ایک فنکشنل پایا. اور اس کے علاوہ اقرا ہیں. اب اقرا کے بغیر جناب ہمارے پروگرام چل نہیں پاتے ہیں، کیونکہ یہ مین بیٹھی ہوتی ہیں جناب، جس کو کہہ لینا ایٹ دا ہیلم آف افیئرس، کہ جس کے ایک چٹکی سے پروگرام بند بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں ہر وقت ان کا مرہون منت ہونا پڑتا ہے. یہ تو تھی مختصر سی گفتگو. یہاں پہ میں نے کچھ دوست، کچھ شکلیں ایسی بھی دیکھی ہیں، جیسے طارق مجید مغل صاحب ہیں کہ جو پریس کلب سے ان کا تعلق ہے. پھر میری ملاقات یہاں پہ ہوئی ہے جناب ہمارے صدر صاحب سے، مار ساجد صاحب سے، اور ایک مار صاحب اور بھی ہیں جو چونیا سے تشریف لائے ہیں. چونیا سے میرے خیال پوری ٹیم آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ. انتہائی ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے جی ایس ٹی وی کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ جو سمجھ لیں کہ قابل ستائش بات ہے. اب مختصر پیرائے میں ویسے تو سورج کو چراغ دکھانا ہے کہ یہاں پہ سیر حاصل گفتگو کھوکھر صاحب نے بھی کر دی ہے، میاں صاحب نے بھی، کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ بتانا، سمجھانا. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بہت ضروری ہے کہ 10-15 سال پہلے کیا تھا، اخبارات تھیں اور الیکٹرانک میڈیا نے آ کے اخبارات کا ستیہ ناش پھیر دیا. اور جو اصل میں سمجھتا ہوں کور جو جرنلزم ہے، جو کور میڈیات ہے، وہ اخبارات سے ہی شروع ہوتا ہے. تو جناب اخباریں بالکل رل گئیں. اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آ گیا. اب الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو الیکٹرانک میڈیا نے اپنی پرنٹ میڈیا کے ساتھ کیا تھا، وہ ہے جناب آپ کا سوشل میڈیا. جب آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا میں صرف ویب ٹی وی یا ویب چینلز نہیں ہیں، ایک ویرائٹی ہے ان کے پاس وہ کچھ ہے جس نے مجبور کر دیا کہ جناب ڈان سے اب ڈان.com بن گیا، جنگ سے جنگ.com ہے. اب ان کو چونکہ یہ سارے بنیے ہیں اوپر جو خیر سے بیٹھے ہیں، جو کہ مالکان ہیں، انہوں نے کہا یار ہم پرنٹ جو ہے، نیوز پرنٹ کیوں نہ بچائیں، ہم سیاہیاں کیوں نہ بچائیں. سیاہی کی بڑی قیمت ہوتی ہے جب ایک اخبار چھپتا ہے. تو جناب اب وہ بھی ویب پورٹلز میں آ گئے ہیں. اور یہی سوشل میڈیا جو ایک انٹل ریسنٹلی شاعر کی جیسے ایک وہ فلبدی نظم نہیں ہوتی جو مادر پیدر عذاب ہوتی ہے کہ جناب جڑا مرضی آئے کہندا جائے جو مرضی، یہ بھی اس کو اسی طرح ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یار سوشل میڈیا نہ اس کی کریڈیبلٹی تھی. لیکن اب اس میں محض سنسنی نہیں ہے، اب اس میں ایک کریڈیبل سورسز بھی ہوتی ہیں اور چیزیں بہتر طریقے سے آ رہی ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ زیادہ اپنے اندر پاور رکھتا ہے
چیز کو ایک ہائپ دینے میں، چیز کو وائرل کرنے میں، کیونکہ ہر بچے بوڑھے کے ہاتھ میں جناب یہ جیسے میاں صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ یہ ایک آلہ ہے، اور یہ آلے پہ آپ ایک سنگل کلک سے پوری دنیا کی خبر لے سکتے ہیں۔ آتے ہوئے راستے میں ابھی ذکر ہوا یہاں پہ کہ الہ آباد کا، میں نے کہا الہ آباد جتنے زلزلہ آیا سی، کیونکہ 1 گھنٹہ پہلے ایک خبر چل رہی تھی الہ آباد میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ تو یہ سارا اسی کی بدولت ہے کہ ہر بندے کی چونکہ رسائی ہے اس میں۔ تو اب زیادہ وقت نہیں میں لیتا، اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ واپس بھی جانا ہے، اور سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور آج کی محفل جو سب سے مجھے جو مزہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائی، میرے بڑے بھائی، میرے کزن، اور ایک ماں جایا تو نہیں ہے لیکن ماں جائے جیسے ہی ہیں، کیونکہ اللہ بخشے ہماری والدہ ان کو بہت پیار کیا کرتی تھیں۔ تو آج جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو میں تو فلیش بیک ہوتا ہے نا جی، زندگی میں انسان پیچھے چلا جاتا ہے، تو میں تو وہی دیکھ رہا تھا۔ پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ جناب میں نے کبھی کسی کو وہ نہ نہیں کی، آتے ہی جو سب سے پہلے میں نے فکرہ کہا وہ یہ کہا تھا، میں آیا تھا جی یہاں پہ آپ کے شہر نہیں اپنے شہر میں، آج سے کوئی تقریباً 8-10 سال پہلے، بحیثیت ایک برانچ مینیجر، میں بینکر بھی تھا اس وقت۔ تو میاں صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے میاں صاحب سے پہلی ملاقات کے بعد ہی سوچ لیا اور سمجھ لیا تھا کہ اتھو میں بے نیل و مرام نہیں جاواں گا انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ یہ میرے ساتھ وہاں گئے جہاں شاید چونکہ اندر وہ ایک سیاسی، وہ ایک بندہ جو عوامی آدمی ہوتا ہے، عوامی وہ لوگ جو چلتی ٹرین کو بھی روک لیتے ہیں، تو مطلب یہ ان کے ہاں کچھ نہیں ایسا ہوتا، بڑا ایک موز اور گھوڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ چلے ہیں، انہوں نے میری بڑی مدد کی، اور آج میں جناب اس کا تہہ دل سے مشکور بھی ہوں، اور میں اس کو ریکگنائز بھی کروں گا، کرتا رہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ جناب۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. You're watching GSTV UK. Keep watching.